عزت مآب قابل تقریب حضرت جناب مفتی محمد اشفاق قاسمی صاحب دامت برکاتہ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی ہیں، 22 سال سے دارالقضاء کا نظام بھی چلا رہے ہیں اور الحمدللہ دارالقضاء کمیٹی کے ممبر اور رکن بھی ہیں۔ دارالقضاء کی عبودات پیش کرنا ہے، چونکہ اس کے بعد کچھ مشوروں کا بھی مفید مشورے بھی لینا ہے، وقت بھی بہت کم ہے کہ اگر عبودات شروع کروں تو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار کو سر لگتا ہے۔ گزشتہ جو تنظیم علماء کرام ماتحت اس کی نگرانی میں دارالقضاء کا جو قیام عمل میں آیا، 11 اگست 2017 کو الحمدللہ دارالقضاء کا قیام عمل میں آیا اور دارالقضاء کا نظام شروع ہوا۔ اللہ کا احسان ہے کہ کل 493 والا مقدمہ درج ہوا اور وہ حل ہوا۔ الحمدللہ ان سالوں کے اندر 493 معاملات دارالقضاء میں درج ہوئے اور تمام معاملات کے اندر کوشش یہ کی گئی ہے کہ معاملات آپس میں افہام و تفہیم سے حل ہوں۔ چونکہ دارالقضاء کے نظام کے تحت ایک بات یہ بھی سمجھائی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے دارالقضاء کے معاملات میں مقدمات میں فیصلے کی نوبت کم آنا چاہیے، کیونکہ فیصلہ ہونے کے بعد ممکن ہے کوئی آدمی اس کو تسلیم نہ کرے، کوئی انکار کر دے۔ تو دارالقضاء میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپسی افہام و تفہیم سے معاملات حل ہوں۔ الحمدللہ 493 معاملات کے اندر 6 معاملات ایسے ہوئے ہیں جس میں فیصلہ کرنے کی نوبت آئی، اور چونکہ فیصلے کی جو مثل جو فائل ہوتی ہے وہ مفتی اشفاق صاحب کے پاس پہنچتی ہے، ان کی طرف سے اس کو باقاعدہ صحیح طریقے سے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کی رپورٹ کو پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی چیز میں کمی بیشی ہوتی ہے تو فائل دوبارہ واپس آتی ہے، پھر یہاں سے فائل کو مکمل کر کے بھیجا جاتا ہے۔ الحمدللہ 493 معاملات کے اندر 5 مقدمات کے اندر دارالقضاء میں فیصلہ ہوا۔ تو 5 مقدمات کے اندر 3 معاملات تو وہ تھے جس میں شوہر موجود ہی نہیں تھا، جسے دارالقضاء کی جو اصطلاحات چلتی ہے اس کے اندر مفقود الخبر، یعنی اس کا پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہوا ہے، کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ 3 معاملات ایسے ہوئے اور 2 معاملات ایسے ہوئے جس میں دونوں فریقین کے بیانات لیے گئے۔ الحمدللہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپسی افہام و تفہیم کے ذریعے سے دارالقضاء کے معاملات حل ہوں۔ دارالقضاء شاہو نگر میں چلا کرتا تھا جیسا آپ حضرات کے علم میں ہے، لیکن عمارت نہ ہونے کی وجہ سے مستقل، اور چونکہ وہ بھی ایک مستعار جگہ تھی، ایک عالیت کی جگہ تھی، ایک وقتی جگہ تھی، کیونکہ وہاں سے جب جگہ ختم ہوئی اور وہ نئی عمارت بننے کا سلسلہ شروع ہوا تو دارالقضاء وقتی طور پر اس وقت مسجد اقصیٰ کے اوپر کا جو ایک حصہ ہے وہاں پر دارالقضاء کا نظام الحمدللہ بھی شروع ہے۔ دعا کریں آپ حضرات کہ اللہ ایسا کوئی نظام بنائے کہ ہماری بھی اپنی کوئی جگہ ہو جائے جہاں پر ہم بھی سکون کے ساتھ بیٹھ کر، جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے خلیفہ بنایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو، اس کے قانون کو نافذ کرے۔ اور یہ الحمدللہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو دی ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ بہت سے علماء کرام اس میں تعاون بھی کرتے ہیں۔ جیسے برادری کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے حافظ مختار صاحب کا نام میں لینا چاہوں گا کہ پٹیل برادری کے معاملات کئی ایسے ہوتے ہیں جو بہت پرانے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھا بنا کر لاتے ہیں۔ ایسے کئی معاملات جو کورٹ میں بھی پہنچ گئے، تو کوئی فریق اپنے پاس آیا، پھر اپنوں نے انہوں نے گھر جا کر سمجھا۔ جیسے ناچن کھیڑے کے 2-4 معاملات ایسے ہوئے جس میں بہت خطرناک جھگڑا ہوا۔ ایک معاملے کے اندر مفتی عالم صاحب کا بھی بہت احسان مند اور شکر گزار ہے۔ ایک معاملہ ایسا ہوا کہ اس کے اندر سامنے والے نے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ سے وار بھی کر لیا، 32 ٹانکے اس کو آئے، اور جس شخص نے اپنے آنکھ پر مارا وہ مفتی صاحب کے رشتہ دار بھی تھے، مطلب ان کے خاندانی لوگ تھے۔ لیکن اس معاملے میں مفتی صاحب نے جب میرے سے بات کرے اور میں نے بتایا کہ مفتی صاحب قصوروار وہی ہے، تو ہاں
دعوت بند کرتے ہیں سب چلے گئے. اللہ جزائے خیر دے کہ اس معاملے میں مفتی صاحب نے دارالقضاء کا ساتھ دیتے ہوئے میری بات رکھتے ہوئے ان لوگوں کو یہ کہا کہ مفتی صاحب نے مجھے بول دیے کہ قصور تمہارا ہے، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ جزائے خیر دے، جیسے مولانا اختر صاحب، تو یہ ایسے ہمارے علماء کرام ہیں جو دارالقضاء کے نظام کے اندر معاون بنے ہوئے ہیں. اور یہ ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس نظام کو جتنا مضبوط کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس موضوع پر مفتی صاحب بھی بات کریں گے، مدعات تو بیان کرنی تھی لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا تو 493 معاملات الحمدللہ دارالقضاء میں درج ہو چکے ہیں. آپ حضرات سے دعا ہے، تعاون کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو مستحکم فرمائے، مضبوط بنائے. جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صحیح طریقے سے رہنمائی و رہبری فرمائے.